آداب۔ اسلام کو لے کر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں، لیکن ٹی وی چینلوں کے شور میں اور ٹی وی چینلوں کی ڈیبیٹوں میں حقائق کہیں دب کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے مدعے ہیں جن مدعوں پر بات ضروری ہے، اور بات بھی ان لوگوں سے کی جانی چاہیے جن کے ذمہ یہ کام ہے کہ اسلام کی اصلی شکل کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لو جہاد ہو یا اس سے جڑے ہوئے اور بھی مسائل ہوں، ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے، اور حقائق کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں شاہی امام جامع مسجد جموں کے مفتی عنایت اللہ قاسمی صاحب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم، اور بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے سمجھنا چاہوں گا، ایک بات میڈیا میں چل پڑی ہے، لو جہاد۔ آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں، خاص کر نوجوانوں کو، کیا محبت کرنے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ضمن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے 2 لفظ بولے ہیں، اور یہی 2 لفظ عام چل رہے ہیں، لو اور جہاد۔ یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں، لو الگ ہے، جہاد الگ ہے۔ ان دونوں کو جوڑ کر ایک طرح سے مسلمانوں کے اندر یا تو اس کو کنٹروورسی کہیں گے، یا اسلام پر اعتراض کہیں گے، یا من گھڑت کوئی بات کہیں گے۔ اگر دونوں لفظوں کو الگ الگ لیں گے تو دونوں کے الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ لو جو اس کو انگریزی میں بولیں گے، اردو میں اس کو محبت بولیں گے۔ جہاد یہ ایک اسلامی لفظ ہے، خاص موضوع، خاص وقت اور خاص جگہ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں کو جوڑ کر جو اسلام کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی اصل کہیں سے بھی اسلام کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ اسلام کے اندر اس طرح کا نہ کوئی کنسپٹ ہے، اور نہ اس طرح کی کہیں اسلام نے اجازت دی ہے، یا کہیں سے اس طرح کی کوئی گنجائش نکلتی ہو کہ تم اس طرح کا عمل کرو۔ اچھا، نام اس کا دیا ہے لو جہاد، لیکن اس کے پس پردہ کیا کہیں گے، اور اس کے پس پردہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ میں اس سوال کے جواب میں آپ سے چند باتیں گزارش کرنا چاہوں گا، اور عوام الناس تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ اس اصل مدعے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل مدعا کیا ہے۔ لو جہاد کے ضمن وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں کسی غیر لڑکی کے ساتھ، غیر کا مطلب ہو گیا جو مسلمان نہیں ہے، لڑکی جس کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے، نہیں، غیر کا مطلب یہاں نہیں، یہ نہیں ہے۔ میں اسلام بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کیا ایک لڑکے کو غیر لڑکی کے ساتھ ملنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ غیر میں مسلمان بھی سمجھ لوں، ہاں، تمام لڑکیوں کے ساتھ۔ بالکل۔ اس غیر میں کیسے بتائیں گے ہم؟ وہ قرآن نے ہم ایک اصول بتایا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ تمہارے نزدیک، یعنی مسلمان کے پاس 14 عورتیں وہ ہیں کہ جو ہمیشہ اس کے لیے محرم ہوتی ہیں، غیر محرم ہوتی ہیں۔ وہ جب سمجھ میں آئے گا کہ 14 عورتیں وہ ہوتی ہیں جو محرم ہوتی ہے۔ محرم کا اگر تھوڑا سا وہی بتانا، یہ لفظ تھوڑا اردو کا ہے، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ وہی میں بتانا چاہوں گا کہ وہ جو میں نے لفظ غیر کہا، اسی کو اصل میں غیر محرم کہیں گے۔ محرم ہم کہتے ہیں اسلام کے نظریے سے ان عورتوں کو کہ جن کا ایک مرد کا اس عورت کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال دوں گا میں ان کو، موٹی موٹی ماں ہے، ماں کے ساتھ بیٹی کی شادی زندگی بھر کبھی نہیں ہو سکتی ہے، بیٹی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، دادی کے ساتھ، سگی پھوپھی کے ساتھ، سگی خالہ کے ساتھ، اس طرح کی یہ 14 عورتیں ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آ گئی وہ عورتیں کہ جن عورتوں کو دیکھنا اسلام نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ عورت مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یعنی دنیا کے کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتی ہو، حتیٰ کہ اپنی مسلمان خالہ زاد بہن ہو، ماموزاد بہن ہو، جو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہے، تو اس گھریلو مسئلے میں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم اس لڑکی کو دیکھ بھی لو۔ اگر غلطی سے تمہاری ایک نگاہ پڑ جائے گی تو اس سے بھی تمہیں رک جانا ہے۔ اب معاشرہ ایک الگ چیز ہے، کیا معاشرے کے اندر ہم باتیں بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن بتانا یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری ایک نگاہ پڑ گئی، دوسری نگاہ تم جھکا لو، تاکہ اس پر یہ تمہاری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ کس کے لیے؟
میری خالازاد بہن، میری ماموزاد بہن، یہ جو میرے چچا کی بیٹی جو بالکل گھر میں ہوتی ہے، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے لیے اسلام نے ان کے ساتھ دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا یہ منع کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہو، یا کبھی اگر آپ کو بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ تنہائی میں کسی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی محرم کو، کسی دوسرے بندے کو بیچ میں رکھیں اور پھر بات کریں پردے کے ساتھ، تیسرا آدمی بیچ میں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی غلط خیالات پیدا ہو جائیں گے۔ وہ غلط خیالات پیدا کرنے سے بھی اسلام نے منع کر دیا ہے، اور وہ بنیاد ہوتی ہے جب نگاہ پڑ جاتی ہے پھر غلط خیال پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام نے یہ کہا تمہاری سگی خالہ کی لڑکی، تمہاری سگے ماموں کی لڑکی، تمہارے سگے چچا کی لڑکی، وہ تمہارے لیے محرم نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ، کھا پی، ہنسی مذاق نہیں کر سکتے ہو، تو وہ اسلام کہاں ہمیں یہ اجازت دے گا تم کسی اور مذہب کی لڑکی کے ساتھ تم اس کے ساتھ گھومو پھرو، یا اس کے ساتھ لو کرو، یا اس کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ نکاح یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، نکاح میں لانا ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو پھیلایا جا رہا ہے کہ غیر دوسرے مذہب یا دوسری عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لو کرنا، اس کی اسلام کے اندر قطعاً کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ، جیسے آپ نے کہا کہ اجازت نہیں ہے، ایک اور چیز سمجھنا چاہوں گا کہ بے راہ روی، یعنی مسلمان نوجوان گھروں سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد یہ الزام ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ الزام ہے کہ مسلمان بچے جب گھروں سے نکلتے ہیں یا جو مولاناؤں مفتیوں کے کانٹیکٹ میں ہیں، انہیں باضابطہ سمجھا دیا جاتا ہے، انہیں ایک پروگرام دیا جاتا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ دوسرے مذہب کی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے رشتے قائم کریں، رشتہ قائم کرنے کے بعد انہیں کنورٹ کر کے اپنے مذہب کا حصہ دار بنائیں۔ مصطفیٰ، آپ سے بالکل صاف لفظوں میں جاننا چاہوں گا، کیا اسلام اس طرح سے رشتہ بنانے میں یا کسی بھی لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ صرف میں غیر مسلم لڑکیوں کی بات نہیں کروں گا، کیا مسلم لڑکی کے ساتھ بھی اس طریقے سے آپ کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ اس کے ضمن میں اگر آپ کو ایک چھوٹا سا اسلامی تاریخ کا واقعہ سناؤں گا تو شاید بات بہت کلیئر ہو جائے گی۔ مذہب اسلام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ہمارے بڑے بڑے خلیفہ بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ مسلمان تو ان کے نام سے بہت اچھے سے واقف ہے، دوسرے لوگ بھی ان سے واقف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کا ایک اسلامی جماعت کسی دوسری جگہ پر جا رہی تھی، بیچ میں کچھ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، تو ان لوگوں نے ایک پلان یہ بنایا کہ ان کے یہاں جتنی نوجوان لڑکیاں تھیں ان کو بنو سنگار کر کے، پورے جو ان کا فیشن تھا فیشن کر کے اس راستے کے اندر بٹھا دیا۔ جب مسلمان جماعت یہاں سے، مسلمان لشکر، مسلمانوں کا گروہ جب یہاں سے گزرے گا تو ان لوگوں کے لیے طے کر دیا کہ تم نے ناچنا ہے، گانا ہے، ڈانس کرنا ہے، تاکہ مسلمان جب یہاں سے گزرے گا تو تمہارے اوپر اس کی نگاہیں پڑیں گی، جب اس کے اوپر اس کی نگاہیں تمہارے اوپر پڑیں گی تو ان کے دل کے اندر نفسانی شیطانی خیال آ جائے گا، جب وہ خیال آ جائے گا تو سمجھو ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں گا۔ وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان جب کسی دوسری لڑکی کو غلط نظریے سے دیکھتا ہے تو خود اس کا اسلام اس کو کوستا ہے، ڈانٹتا ہے، اور بلکہ اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ تم غیر کی لڑکی کو جو دیکھ رہے ہو تمہارا اسلام خود خطرے میں ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، جب وہ جو لشکر وہاں سے جو ان کا ذمہ دار تھا، بڑا تھا، باس تھا، تو اس نے ان کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی ایسی پریشانی ہمارے سامنے آئی ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو راستہ کوئی نہیں ہے، راستہ وہی ہے گزرنا وہیں سے۔ تو مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا خلیفہ بالکل بے نیاز ہو کر کہتا ہے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تم ان کو اللہ کے قرآن، ہولی قرآن پاک کی ایک آیت ان کو سنا دو۔ کہا کون سی؟ کہا وہ سنا دو، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والو تم اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور اپنے پردے کی جگہوں کی حفاظت کر لیا کرو،
تاریخ میں لکھا ہے، اس واقعے میں لکھا ہے کہ یہ پورے لشکر کو اکٹھا کیا، صرف ایک قرآن کی آیت سنائی اور پھر کہا یہاں سے نکل جاؤ۔ جب وہاں سے نکلے، اس جگہ پر پہنچے تو پوری لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، جو ان کے ذمہ کام لگا تھا وہ کر رہے ہیں۔ پورا لشکر وہاں سے گزر گیا تو آخر پر جو 2-4 بچے بچ گئے تھے تو ایک لڑکی نے کہا، ارے بھائی تم کون ہو؟ جن ہو، انسان ہو، دیو ہو، تم ہو کون؟ ہم تو ناچتے ناچتے یہاں تھک گئی، تم نے ایک نظر بھی ہماری طرف اٹھا کر نہیں دیکھا، تم ہو کون؟ ہمیں تو بتاؤ۔ تو پھر جو لاش پر ان کا امیر تھا، ان کا باس تھا، اس نے کہا، اپنی نگاہیں نیچی کی اور اس نے کہا، میری بیٹی، کون کس کو کیسے دیکھے گا؟ یہ سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں۔ اس نے کہا وہ کون سا قرآن ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو اتنے بڑے حسن کو، جمال کو، رقص کو روک رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تو پھر اس مسلمان کے لشکر کے باس نے بس یہ آیت پڑھ کر ان کو سنا دی تو وہ لڑکیاں دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ یہ ایسا قرآن بھی، ایسا بھی مذہب ہے جو کسی اور لڑکی کو دیکھنے سے ہی روک رہا ہے۔ تو جب اسلام کسی اور لڑکی کو دیکھنے سے روک رہا ہے، وہ اسلام، وہ قرآن، وہ نبی یا اس نبی کے فالوور، مولوی ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کیسے کسی کو اجازت دیں گے کہ تم چوراہوں پر بیٹھ جاؤ، تم ناکوں پر بیٹھ جاؤ، تم سڑک کے کنارے پر بیٹھ جاؤ اور کسی بھی لڑکی کو تکو، کسی بھی لڑکی کو دیکھ لو اور کسی بھی لڑکی کو جھانکو؟ اس کی اسلام نے ہرگز نہ اجازت دی ہے، اور نہ وہ انسان جو صحیح اسلام کا فالوور ہوگا وہ کبھی اس کی بات کر سکتا ہے۔ ہاں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یا اسلام کا نام لے کر کوئی آدمی اس طرح کا لفظ کہے گا، وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی، لیکن اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم کسی غیر لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لو۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کے لیے وہ جس محلے میں رہ رہا ہے، جس علاقے میں رہ رہا ہے، معاملہ چونکہ اسی طرح کا ہے، ایک مسلمان نوجوان کے لیے کیا ہدایات ہیں قرآن کی طرف سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی احادیث کیا ہیں، ایک مسلمان نوجوان کا کانڈکٹ ایک محلے میں، ایک علاقے میں، باقی مذہب کی بچیاں ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، ایک مسلمان کا کانڈکٹ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کا اپنے معاشرے میں، اپنے معاشرے کی وہ بچیاں جس سے اس کا کوئی گھریلو تعلق نہیں ہے، یا جو آپ نے کہا کہ جو جن کے ساتھ بات کرنے کی اجازت اسے نہیں ہے، اسلام اس کے لیے کیا لائے عمل طے کرتا ہے؟ اس میں صاف نقطہ ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اگر مسلمان نہیں بلکہ جس بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہو، اگر وہ قرآن کا اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور صحابہ کی زندگی کا بغور مطالعہ کرے گا تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے محلے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتاؤں گا کہ ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ازواج مطہرات میں سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی واقف ہے، مسلمان واقف ہے، وہ رہتی جب وہ کھانا بناتی تھی تو کھانا بناتے ٹائم آپ علیہ السلام ان سے فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ تم اپنے کھانے میں تھوڑا سا سالن بڑھا دیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اپنے پڑوسی کے لیے بھی تمہارا حق بنتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے پوچھا کہ پڑوسی ہے کوئی بھی ہو، چونکہ وہاں پر یہودی زیادہ رہتے تھے اور مجوسی وہاں پر رہتے تھے، تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر وہ ہوں گے پڑوسی کیا ان کو بھی دینا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر آپ کا پڑوسی یہودی ہوگا تو تمہیں اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس کو بھی دینا ہے۔ اور مسلمانوں کی تربیت صحابہ کی تاریخ میں یہ بہت کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ چونکہ مکہ کے اندر جو ہے وہاں یعنی یہ سمجھانے کے لیے میں یہ کہوں گا جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر ایک طرف سے مسلمان ہے، دوسرے دیگر برادران وطن ہمارے ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق نہ کسی اور سے ہو، مکہ کے اندر اس طرح کے لوگ تھے اور مدینہ منورہ کے اندر یہودی لوگ زیادہ رہتے تھے۔ تو مکہ کے اندر ہو یا مدینہ کے اندر جب رہتے ہو تو اس کے باوجود کہ ان لوگوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں مذہبی فرق تھا، لیکن اس کے باوجود اگر کسی دوسرے مذہب والے کو اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی تو وہ اپنے مذہب والے کو نہیں کہتا بلکہ وہ ایک مسلمان کو کہتا میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے گھر کی نگرانی کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو گھر کی نگرانی کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، صرف مال مویشی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل گھر کی نگرانی
عزت ہوتی ہے کہ گھر کی جو عورتیں، ان عورتوں کی عزت سب سے بڑا سرمایہ یہ ہوتا ہے. ان لوگوں کا ذمہ تھا کہ ان عورتوں کی، ان کی بچیوں کی حفاظت کرنا وہ اسلام کے ذمے اپنی بیٹیوں اور اپنے گھر سے زیادہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارا پڑوسی، تم جس محلے گاؤں میں رہتے ہو، تمہارا پڑوسی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، اگر تمہارے پڑوسی کو کسی چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی، تمہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس میں سے یہ بھی آتا ہے کہ اگر تمہارے محلے کے اندر کوئی غیر مسلم رہتے ہو اور ان کی کوئی جوان بچیاں ہوں، تمہارا تو تمہارا، اگر تم خدا نخواستہ یہ دیکھو کہ ہمارے محلے، ہمارے پڑوس کی یہ بچی خدا نخواستہ کسی غلط راستے پر جا رہی ہے، جیسے تمہیں اپنی بہن کی حفاظت کرنا اسلام نے تمہاری ذمہ لگایا، ایسے تمہاری یہ پڑوسن بچی ہے، اس پڑوسن بچی کی حفاظت کرنا بھی یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں آپ کو بہت واقعات ایسے ملیں گے جن جوانوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، لیکن دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے ساتھ جن لوگوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے ان کو آنچ نہیں آنے دی. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس کے لیے اگر قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے جوان پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے اعتراضات بھی ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے صحیح راستہ بھی ان کو مل جائے گا. آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کہ جو مسلمان نوجوان ہیں، آپ کیا اپنی طرف سے کیا ان کو ہدایات دینا چاہیں گے کہ جس طرح کا معاشرہ اس وقت ہے اور جو الزامات مسلمانوں کے اوپر لگتے ہیں، چاہے وہ لو جہاد کا الزام ہو، کوئی بھی دوسرا الزام ہو، کیا کچھ آپ کو لگتا ہے سدباب کرنا چاہیے جس سے کم یہ جو الزامات لگ رہے ہیں یہ الزامات لگنے بند ہو جائیں، لوگوں کو اسلام کی اصل میں سمجھ آ جائے اور مسلمان نوجوانوں کو بھی یہ پتہ چلے کہ ان کا اصل میں باقی جتنی بھی قومیں ہیں ان قوموں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے اور ان کا فریضہ کیا ہے؟ مسلم نوجوانوں کو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو صحیح راستے پر آنے کے لیے. ایک اس کے لیے تعلیم ہے، دوسری اس کے لیے تربیت ہے. تعلیم کے لیے میں نے عرض کیا قرآن کی تعلیم کو پڑھنا، سیرت کو پڑھنا، لیکن اس کے ساتھ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. خالی پڑھ لینے سے انسان کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہے. تھیوری ہی ہو جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے پریکٹیکل عملی میدان میں آنا اس کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے مسلم نوجوانوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو وہ اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنائے، 5 وقت نماز وہ مسجدوں کے اندر ادا کرے. پھر ان کے محلے کے اندر، ان کے پڑوس کے اندر جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اپنے 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت ضرور نکال کر اور علماء کے پاس، صلحاء کے پاس، کوئی بڑے نہیں ہے تو اپنی مسجد، محلے کی مسجد کا جو امام صاحب ہے ان مسجد کے امام صاحب کے پاس خالی بیٹھنے کی نیت کر لے کہ 5 منٹ مجھے خالی یہاں بیٹھنا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن. اچھے لوگوں کے پاس جب تم بیٹھو گے تو تمہیں اچھے بن جاؤ گے، برے لوگوں کے پاس تم بیٹھو گے تو تم برے بن جاؤ گے. اور حضرت شیخ نے اس کی مثال دی ہے کہ جب تم عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو مت خریدو، لیکن کچھ خوشبو وہاں سے مل جائے گی. آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھو، آگ نہیں جلائے گی، چنگاری ضرور لگے گی، دھواں ضرور لگ جائے گا. جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات وہاں اس کو ملتے ہیں. برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو برے اثرات اس کو ضرور ملیں گے. تو اپنے نوجوان ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائیں، علماء کے ساتھ، جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور وقت زیادہ ملے تو قرآن بھی انہیں سے پڑھیں، سیرت بھی انہیں سے سیکھیں. تو جب اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے سیرت کی کتاب جو میں اپنے جمعے کے بیانوں میں بھی گزارش کرتا رہتا ہوں جوانوں سے کہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. شام کو سونے سے پہلے سیرت کی کتاب کے 1-2 صفحے ضرور وہ پڑھ لیں. بلکہ میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ صرف مسلمان نوجوانوں سے نہیں، چونکہ آپ کا چینل سارے لوگوں کو دکھائے گا، سارے لوگ سنیں گے، میں گزارش کروں. دیکھیے، پڑھنا یا سننا یہ کوئی مذہب منع نہیں کرتا ہے، نہ اسلام یہ منع کرتا ہے تم ہندوازم کو مت پڑھو یا عیسائیت کو یا یہودیت کو نہ پڑھو، اسلام یہ منع نہیں کرتا. ایسے دوسرے مذہب کے جاننے ماننے والے جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسلام کا مطالعہ کریں. اگر وہ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے.
بہت سارے واقعات ایسے ہماری ملتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ میں کرناٹک میں 2-4 سال پہلے ایک سیمینار ہوا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بس سیرت لکھو، اور اس میں عام تھا کہ جس کو مرضی ہے وہ لکھے. تو آپ حیران ہو جائیں گے جب وہ مضامین لکھے گئے، آرٹیکل لکھے گئے، آرٹیکل لکھنے کے بعد وہاں پر انعام تھا کہ ہم ان کو سونے کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں انعام دیں گے، نقدی میں انعام دیں گے. تو وہاں پر جو آرٹیکل دیا گیا وہاں تو اس کے اوپر ایک ہندو لڑکی کا نام تھا. جب وہ لڑکی کا نام بولا گیا، وہ آئے اور وہ اول پوزیشن لائی ہے، لہذا وہ آ کر اپنا انعام لے لے. تو وہاں پر جب وہ اسٹیج پر آئی، ایک با پردہ وہ جس نے برقع لگایا ہوا ہو، برقعے کے ساتھ وہ سامنے آ گئی. ان کو کہا کہ بھائی آپ کو نہیں بلایا، ہم نے اس نام کی لڑکی کو بلایا. کہا اس نام کی لڑکی میں ہی ہوں. میں نے جب آپ نے یہ اعلان نکالا تو میں نے اسٹڈی کرنی شروع کر دی. اسٹڈی کرتے کرتے جب میں نے لکھنا شروع کر دیا، اس لکھتے لکھتے ہی مجھے پتہ چلا اسلام کیا ہے. اس کے دوران مجھے کسی نے نہیں بتایا، نہ مجھے کسی نے تقریر کی، نہ مجھے کسی نے سکھایا، کچھ نہیں. اسٹڈی کرتے کرتے میرے من کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی. آج میں آپ کی شکل میں اس طرح ہوں. تو مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے انسان وسیع ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کو پڑھیں اور اس مذہب کو قبول کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے. پڑھیے، معلومات ہر مذہب میں ہوتا ہے کہ پڑھنے لے سے، بلکہ ہمارے استاذ فرمایا کرتے دیکھو بچوں، جب پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، جب پڑھا لکھا گالی بھی اگر دے گا وہ گالی بھی پڑھی لکھی ہوگی، ان پڑھ جب گالی دے گا تو گالی بھی ان پڑھ ہوگی. پڑھنا لکھنا یہ زندگی کا مشغلہ ہونا چاہیے. میں خاص طور پر نوجوانوں سے اور عام طور پر ہر اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ پڑھنے لکھنے کا معمول ہے. شام کو سونے سے پہلے سیرت کی کتاب کا 1-2 پیج ضرور پڑھنے کا معمول بنائیں. تو معمول بناتے بناتے ہمارے جوانوں کی زندگی انشاءاللہ سدھر جائے گی. جب وہ خود سنت شریعت پر آ جائیں گے تو پھر یہ جو اعتراضات اسلام پر ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ دیکھ کر یہ کہیں گے اسلام یہ ہے. تو پھر ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ بولنے کی نہیں، بلکہ اس کو دیکھ کر پھیلانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. مجھ سے بہت سارے اور بھی سوال ہیں انشاءاللہ اگلے شمارے میں. تو مجھے بھی یہاں پر یہ یاد آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار، مجھے ان صحابیہ کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ بعد میں صحابیہ بھی ہوئی، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ 2 صحابیوں کے ساتھ بھیجا. اور جب وہ اپنے گھر پہنچی تو ان کے بھائی نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے اتنا لمبا چوڑا سفر ان لوگوں کے ساتھ کیا، یہ بتاؤ کہ ہوا کیا. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ پورے راستے میں نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں نوجوان جو صحابی میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، مجھے لگا شاید یہ اندھے ہیں، کیونکہ پورے راستے میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے میری طرف نگاہ کر کے بالکل نہیں دیکھا. اسلام اصل میں یہ ہے. تو مفتی صاحب کی باتیں آپ تک پہنچ گئی. کوشش کریں گے اگلے شمارے میں اور جو اس طرح کے پیچیدہ مسائل ہیں جن کی خبر لوگوں کو مکمل طور پر نہیں ہے، افواہوں پر اور صرف پروپیگنڈے کے لیے جو بہت ساری باتیں اسلام کو لے کر کی جا رہی ہیں، یا وہ لوگ جو لوگ اس طرح کے فعل میں اس طرح کے فعل کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اسلام کا نام لے کر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی صاحب نے صاف طور پر آپ کو بتا دیا کہ اسلام میں کن چیزوں کی اجازت ہے شرعاً اور کن چیزوں کی اجازت نہیں ہے. دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور بھی مفتی صاحب سے ایسی ہی باتیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں، آپ بھی اپنے کامنٹ میں نیچے سوال ضرور پوچھیں اور مفتی صاحب تک وہ سوال ہم پہنچائیں گے اور آپ کو جواب ضرور ملیں گے. دیجیے اجازت، آداب.